نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ ولما جاءہم کتاب، اور جب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کے لیے توسل حاصل کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں، فلما جاءہم، پس جب وہ کتاب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا، یا وہ ذات ان کے پاس آ گئی، ما عرفوا، کہ جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، تو اس کا انکار کر گئے، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر، بئس ما اشتروا به انفسہم، بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنی جانوں کے لیے، ان یکفروا، یہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ، ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، باغیاً، سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، علی من یشاء من عبادی، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، پس لوٹے وہ غضب پر غضب لے کر، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ محترم معزز سامعین، یہود کی بد چلنیوں کا اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کا خلاف ورزی کرنا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی گستاخی کرنا، نافرمانی کرنا، ان باتوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ابھی جو آیات بینات پڑھی گئی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس میرا قرآن آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، اور قرآن بھی وہ مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، مطلب قرآن مجید گزشتہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر کتابیں اتاری گئیں ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ واقعتاً اللہ جل شانہ کی کتابیں تھیں، اور اس میں سچ مچ کے احکامات تھے۔ قرآن مجید پچھلی کتابوں کی کیا کرتا ہے بھئی؟ تصدیق کرتا ہے، اور ان کے پاس جو کتاب تورات ہے، تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کا انکار یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار، یہ محض قرآن کا انکار نہیں ہے، یہ تورات کا بھی انکار، یہ انجیل کا بھی انکار، یہ زبور کا بھی انکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ تمام کتابوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، آپ کا دار الہجرت
مدینہ منورہ، اس کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ آپ کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائیں گے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی نشانیاں بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ تو ضد اور بغض میں قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں نا، لیکن حقیقت میں یہ اپنی کتابوں کا انکار کر رہے ہیں۔ جب ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے تو یہ تورات کا انکار ہوا یا نہ ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خوشخبریاں دے کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد اسمہ احمد، وہ نبی آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہے۔ ان کی کتابوں میں موجود تھا اور ان کے علماء جانتے تھے۔ یہی تو خرابی ہے نا، ہر ملت میں خرابی آتی ہے علماء کی وجہ سے، اچھائی آتی ہے علماء کی وجہ سے۔ یہ علماء آسمان کے نیچے خیر الناس بھی ہیں اور شر الناس بھی ہیں۔ وہ علماء سو، باطل علماء، باطل مذاہب کی نمائندگی کرنے والے، بد عقیدگی کرنے والے، بدعت کی حمایت کرنے والے علماء۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، قرب قیامت آسمان کے نیچے بدترین مخلوق وہ ایسے علماء ہوں گے جو حق چھپائیں گے۔ اللہ تعالی معاف فرمائیں، یہ یہودیوں کے جو بڑے علماء تھے ان کا یہ کام تھا، حق بات کو چھپانا۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کتاب میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود ہے مواد، اس کو چھپایا جائے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کا حال دیکھو، ابھی تو قرآن مجید کو نہیں مان رہے نا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کا حال کیا تھا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فتح کے لیے توسل حاصل کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں۔ اس کو سمجھ لیں بھی، یہ یستفتحون کا لفظ آیا ہے، اس کی دو تفسیریں ہیں کہ یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ فتح کا معنی کھولنا، تو اس لحاظ سے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ بنی اسرائیل والے یہودی دوسرے کفار پر یہ بات کھولتے تھے، یعنی بیان کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اس زمانے کے اہل علم تھے، ان کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ یہ بات پوری نشانیاں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ آپ تو نہیں مانتے نا، لیکن ہمارے نبی کے آنے سے پہلے ان کا حال کیا تھا؟ یستفتحون، کافروں کو بیان کرتے تھے لوگوں کو۔ اصل میں نا ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ نبی ہماری قوم میں آئیں گے۔ 4000 نبی تو آئے ہیں نا بنی اسرائیل میں، ان کو بھی یہ ناز تھا، فخر تھا کہ وہ آخری نبی ہماری نسل سے آئیں گے، ہمارے خاندان میں آئیں گے۔ تو اس لیے یستفتحون، یہ کیا کرتے تھے؟ بیان کرتے تھے کفار کو، اور جو دوسرے اس زمانے کے کفار تھے ان کے دل میں کیا بات ہوتی تھی؟ ہمارے خاندان میں آئیں گے، تو ہم لوگوں کو پہلے سے ہی قائل کر لیں۔ تو یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر فتح کا معنی کامیابی۔ تو اب اس آیت کی تفسیر یہ بنے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح اور کامرانی کے لیے دعا کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ اے پروردگار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے دشمنوں پر ہمیں فتح عطا فرما۔ دیکھیں یہ حال ہے، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے اپنی جنگوں کی کامیابی کے لیے حضور کا توسط اللہ کو دے رہے ہیں۔ اب دو مطلب ہو گئے۔ پہلا مطلب کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے آمد، آپ کے آنے کو بیان کرتے تھے، اور نمبر دو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے امداد، تعاون اور فتح کی دعائیں حضور کے وسیلے سے مانگتے تھے کہ یا اللہ، وہ جو آپ کے نبی آخر الزمان آنے والے ہیں نا، ان کے توسط سے ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے اور ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما دیجئے۔ اب آپ خود سمجھیں، کیا ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کوئی نئی چیز ہے جن کو یہ نہ جانتے ہوں، جن کو یہ
نہ جانتے ہوں. اتنا تعارف کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی آمد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے توسط سے اللہ پاک سے فتوحات بھی مانگ رہے ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں وسیلے کا، بھائی بہت اہم مسئلہ ہے وسیلہ. اس میں غلط فہمیاں بھی ہیں اور غلط طریقے بھی رائج ہیں. اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ اے پروردگار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دیجئے، یا یوں کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل سے یا اللہ میرا یہ کام کر دیجئے، یا اولیاء اللہ کی برکت سے یا اللہ میرا یہ کام کر دیجئے، تو یہ وسیلہ جائز ہے. اس میں ان شخصیات کو حاضر ناظر نہیں سمجھا جاتا کہ وہ حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، اور وہ یہ میرا کام کرا سکتے ہیں، اللہ سے منوا سکتے ہیں. یہ نظریہ نہیں، بس یہ کہ اللہ کے پیارے بندے ہیں تو ہم اللہ کو اللہ کے پیارے بندوں کا واسطہ دے کر دعا کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس طرح سے دعائیں کرنا ثابت ہے. جب صحابہ کرام کے زمانے میں بارش نہ ہوتی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے وہ دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ حضور کے چچا ہیں، ان کے وسیلے سے بارش عطا فرما دیجیے. تو یہ توسل کرنا جائز ہے. اور جو شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، وہ یہ کہ انبیاء کو، اولیاء کو یا کسی اللہ کی مخلوق کو متصرف فی الامور سمجھنا کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، میرا یہ کام کروا سکتے ہیں، اللہ پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، جبراً یہ کام کروا سکتے ہیں، اور وہ حاضر و ناظر ہیں، میری سنتے ہیں، میرے کام دیکھتے ہیں، تو ایسا وسیلہ حرام ہے، شرک ہے اور ناجائز ہے. بھائی تو یہ درمیان میں وسیلے کا مسئلہ آیا. پھر واپس چلتے ہیں. وَكَانُوا مِن قبل، اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرما دیا کہ دیکھو کوئی نئی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ان کے لیے نئی بات نہیں ہے. فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب وہ ہمارے پیارے نبی آئے، ما عرفوا، جن کو یہ پہچانتے ہیں، جن کو یہ پہچانتے ہیں. بھئی اتنی پہچان تو ہے نا اپنی کتاب پڑھ پڑھ کے کہ لوگوں کو حضور کی آمد سے پہلے مطلع کر رہے ہیں، آپ کی نشانیاں بتلا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے توسل سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو اتنی شخصیت، پہچان والی شخصیت، معلوم شخصیت جب تشریف لے آئی، کافروں بھی انکار کر دیا، کفر کرنے لگے. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ فرماتے ہیں لعنت ہے اللہ کی کافروں پر. اتنے ضدی کافر، جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، قرآن مجید کا انکار. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اللہ فرماتے ہیں بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنی جانوں کے لیے. کیا خریدا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار خرید لیا، کفر خرید لیا. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل فرمائی ان کا انکار کر دیا. بغین، سرکشی کرتے ہیں. ان ینزل اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، یہ کہ نازل کر دیتے ہیں اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل نازل کر دیتے ہیں. اور انہیں ضد درپیش ہے کہ وہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے. اسی بات پہ یہ مارے گئے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ان سے وعدہ تو نہیں کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل میں اپنا آخری نبی بھیجوں گا؟ تورات میں کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے. 4000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان میں بھیجے، وہ بھی انہوں نے انبیاء کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں کی وہ آپ بھائیوں کے سامنے اب تو صراحت کے ساتھ آ چکی ہیں کہ بنی اسرائیل نے کتنا ظلم کیا اللہ کے نبیوں پر. اور پھر یہ دل میں بات بٹھائے ہوئے تھے کہ وہ نبی ہمارے خاندان میں آئیں گے. فباؤ بغضب علی غضب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس لوٹے وہ غضب پر غضب لے کر. مفسرین لکھتے ہیں ایک غضب تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور آپ پر ظلم کیے، تشدد کیا اور آپ کو جیل میں ڈالا. اور دوسرا غضب نبی آخر الزمان
امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا تو یہ ڈبل غضب لے کر لوٹے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سن لیجئے پچھلے انبیاء کا انکار کرنے والے اور موجودہ نبی آخر الزمان کا انکار کرنے والے کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب تیار ہے بھی، دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی رسوا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی اور آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔